میں نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا خوب اہتمام کر رہا ہوں۔ میں تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہوں اور پاروں پہ پارے ختم بھی کر رہا ہوں۔ میں دینی کتابیں بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کانوں سے گانے بھی سن رہا ہوں، میں اپنے کانوں سے دوسروں کی غیبتیں بھی سن رہا ہوں، میں نیک اعمال بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں غیر محرم کی تصویریں اور ان کی ویڈیوز بھی دیکھ رہا ہوں، میں عورتوں پر نگاہ بھی ڈال رہا ہوں، میں نیکیاں بھی کر رہا ہوں اور زبان سے گالیاں بھی دے رہا ہوں، دوسروں کی غیبت بھی کر رہا ہوں، اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف بھی پہنچا رہا ہوں۔ میں ایک طرف نیکیاں تو جمع کر رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہوں، میں انہی ہاتھوں سے دوسروں پر ظلم کر رہا ہوں، میں ان ہاتھوں سے حرام چیزوں کو پکڑ رہا ہوں۔ میں ایک طرف نیکیاں تو جمع کر رہا ہوں، لیکن دوسری طرف میں اپنے پاؤں سے گناہ کی طرف چل کر جا رہا ہوں۔ تو ایک طرف جہاں میری نیکیاں جمع ہو رہی ہیں، دوسری طرف میری نیکیاں انہی اعضاء سے ضائع اور برباد بھی ہو رہی ہیں۔ سو اس طرح میرے نام اعمال کبھی بھی کسی بھی طرح نیکیوں سے بھر نہیں سکتے۔ جی میرے بھائی، اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر ہم خوب نمازیں پڑھتے رہیں، ہم تہجد پڑھتے رہیں، ہم نوافل کا اہتمام کرتے رہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، ہم خوب نفلی روزے رکھیں، ہم صدقات کا خوب اہتمام کریں، لیکن ہم ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں سے بھی گناہ کریں، اپنے کانوں سے بری بات کو سنیں، اپنی زبان سے بری بات بولیں، اپنے ہاتھ سے بری چیز پکڑیں، برا عمل کریں، اپنے پاؤں سے گندی جگہ چل کر جائیں، تو پھر اس طرح ہماری نیکیاں برباد اور اکارت ہو جائیں گی، اور قیامت کے دن ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے، ہم مفلس رہ جائیں گے، ہمارے پاس نیکی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور اس بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی موجودگی میں یوں بیان کیا، جب آپ نے پوچھا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے ہاں تو مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس کوئی سامان نہ ہو، جو خالی ہاتھ ہو، جس کے پاس کوئی دولت اور کوئی جائیداد نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، اس کے پاس نیکیوں کا انبار ہوگا، نیکیوں کا پہاڑ ہوگا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میرے لیے تو جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ بہت ساری نمازیں، بہت سارے صدقے اور بہت ساری عبادتیں لے کر آیا ہوگا، کہ اچانک میدان محشر میں اعلان کیا جائے گا کہ کیا کوئی ہے کہ اس کا حق اس کے پاس ہو۔ ایک شخص کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا یا رب، اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، چنانچہ اس کو بلا کر اس کی نیکیوں کا کچھ حصہ اس حق والے کو دے دیا جائے گا۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوگا اور کہے گا یا رب، اس نے مجھے گالی دی تھی، اسے بلایا جائے گا اور اس کی نیکیوں کا کچھ حصہ اس کو دے دیا جائے گا۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہوگا کہ اے رب، اس نے مجھ پر لعن طعن کیا تھا، چنانچہ اس کو بلا کر اس کی نیکیوں کا کچھ حصہ اس کو دے دیا جائے گا، اور یوں حق والے کھڑے ہوتے رہیں گے اور اس کی نیکیاں لیتے رہیں گے، اور پھر اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں بچے گی، لیکن حق والے پھر بھی موجود رہیں گے، حق والے پھر بھی باقی رہیں گے۔ تو پھر ان حق والوں کی برائیاں، یعنی ان حق والوں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، اور یہی شخص میری امت کا مفلس ہوگا، اور پھر اسے گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اے میرے بھائی، آپ اس حدیث میں غور کیجئے کہ اس شخص نے نیکیاں تو بہت زیادہ جمع کی، یہ شخص بہت زیادہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ لے کر آیا، لیکن اس نے اپنی نیکیوں کی حفاظت نہیں کی، اس نے اپنے ان اعضاء کی حفاظت نہیں کی۔ وہ اپنی آنکھوں سے بھی گناہ کرتا رہا، اپنے کان سے بھی گناہ کرتا رہا، اپنی زبان سے بھی گناہوں کا بازار گرم رکھا، اس نے اپنے ہاتھ کو محفوظ نہیں رکھا، اس نے اپنے پاؤں سے بھی گناہ کیا، تو پھر اس کی حالت یہ بنی کہ وہ قیامت کے دن مفلس بن کر رہ گیا، اس کی ساری کی ہوئی نیکیاں برباد اور تباہ ہو گئیں۔ سوئے میرے بھائی، آپ ابھی اپنی زندگی کا 2 منٹ خرچ کیجئے اور سوچئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بھی ایک طرف سے نیک عمل کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے اس کو ضائع کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بدنظری میں مبتلا ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ تنہائی کے گناہ میں ملوث ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ گانے سننے کے عادی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ فلمیں دیکھتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ غیبت کرنے کے عادی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو دوسروں کی برائی کرنے میں مزہ آتا ہے،
कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दूसरों पर जुल्म करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको दूसरों का मजाक बनाना अच्छा लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बुरी जगह जाने के आदी हैं। आप गौर कीजिए, अपनी ज़िंदगी पर निगाह डालिए, अपने गिरेबान में झांकिए, क्योंकि अगर हम एक तरफ से नेकियां जमा करते रहें और दूसरी तरफ से बर्बाद करते रहें तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। सोए मेरे भाई, जिस तरह नेकियां करना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी नेकियों की हिफाजत करना है। और जिस तरह अक्लमंद शख्स वो है जो टंकी को भरने से पहले उसके सुराख को बंद कर ले, बिल्कुल इसी तरह हम में अक्लमंद शख्स वो है जो नेकियां करे तो उन नेकियों की हिफाजत भी करे, उन नेकियों को ज़ाये और बर्बाद न होने दे। सो आए हम इस तरह नेकियां करें कि हमारी नेकियां ज़ाये और बर्बाद न होने पाएँ। हम जहाँ नेकियां करते हैं वहीं हम अपनी आँखों, अपने कान, अपनी ज़बान, अपने हाथ और अपने पाँव की हिफाजत कर लें और अपने इन आज़ा को हम गुनाहों से बचा लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें और ताज़ा फिक्र से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए घंटी का बटन दबाएं।